خوش آمدید اس نئے تاریخی تجزیے میں۔ آج ہم جس عظیم شخصیت کی بات کرنے والے ہیں، انہوں نے نہ صرف ایک عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی بلکہ شادیوں اور سیاست کو کچھ اس انداز میں جوڑا کہ بس مثال ملنا مشکل ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں سلطنت عثمانیہ کے دوسرے حکمراں سلطان اورحان غازی کی۔ ان کی زندگی کا یہ پہلو بالکل کسی دلچسپ کہانی جیسا ہے، جہاں طاقت، عالمی سیاست اور الگ الگ خطوں سے آنے والی شہزادیوں کی تقدیریں آپس میں ملتی ہیں۔ تو چلیے تاریخ کے اس حیران انگیز سفر میں غوطہ لگاتے ہیں اور ان شادیوں کے پیچھے چھپے اصلی حقائق کو سمجھتے ہیں۔ آئیے جلدی سے دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیا کیا کور کریں گے۔ سب سے پہلے عثمانی شادیوں کا راز، پھر پہلی شاہی بیگم نیلوفر، اس کے بعد آسپورچا اور تھیوڈورا کا تذکرہ، شاہی دربار کی وسعت، شادیوں کی عالمی سیاست اور آخر میں اس پورے تاریخی معمے کا مکمل حل۔ تو شروع کرتے ہیں اپنے پہلے حصے سے، عثمانی شادیوں کا راز، ایک غیر روایتی دربار۔ اوکے، آئیے اس معمے کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ آخر اورحان غازی نے اتنی زیادہ شادیاں کیوں کیں؟ ایک عظیم فاتح ہونے کے ساتھ ساتھ ان تمام رشتوں کے پیچھے کیا محرکات تھے؟ یہ سوال اس پورے تجزیے کا مرکز ہے، کیونکہ دیکھیے یہ شادیاں صرف عام انفرادی یا جذباتی رشتے نہیں تھے، بالکل نہیں۔ ان کے پیچھے انتہائی گہرے، سوچے سمجھے اور وسیع مقاصد چھپے تھے۔ یہ نمبر دیکھیے، 7، یہ کوئی معمولی نمبر نہیں ہے۔ تاریخ کے مطابق اورحان غازی کی کم از کم 7 بیویاں تھیں۔ اب یہ ہنسا فوراً ذہن میں ایک تجسس پیدا کرتا ہے نا؟ ایک انتہائی دلچسپ تاریخی معمہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ جاننا واقعی بہت ضروری ہے کہ ان 7 خواتین میں سے کتنی عیسائی تھیں، کتنی بعد میں مسلمان ہوئیں، اور ان بے شمار رشتوں نے عثمانی سلطنت کی بنیادیں مضبوط کرنے میں آخر کیا کردار ادا کیا۔ آگے بڑھتے ہیں دوسرے حصے کی طرف۔ نیلوفر، پہلی شاہی بیگم اور سلطنت عثمانیہ کی والدہ۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تاریخ کا یہ تسلسل طے کیسے ہوتا ہے۔ اس واقعے کا آغاز کسی ڈرامائی ایکشن فلم سے کم نہیں۔ جب چاکر پیناری منصوبہ یعنی عثمان غازی کو قتل کرنے کی خفیہ سازش کا پردہ فاش ہوا تو عثمان غازی نے ایسی پھرتی دکھائی کہ ایک ہی دن میں بلیجیک اور یارسار کے قلعے فتح کر لیے، اور انہی قلعوں میں ایک بیزنطی شہزادی ہولوفیرا ایک دلہن کے روپ میں موجود تھیں۔ فتح کے فوراً بعد عثمان غازی نے اس بیزنطی شہزادی کی شادی اپنے 18 سال کے بیٹے اورحان سے کر دی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے حقیقت میں تاریخ کا رخ ہی بدل کر رکھ دیا۔ ہولوفیرا، جو بعد میں اسلام قبول کر کے نیلوفر خاتون کہلائیں، اصل میں پہلی بیزنطین عورت تھیں جو عثمانی شاہی خاندان کا حصہ بنی۔ ان کا کردار بہت ہی مرکزی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے سلطنت کے اگلے عظیم حکمران سلطان مراد اول کو جنم دیا۔ اس کے علاوہ ان کے 2 اور بیٹے قاسم اور سلیمان پاشا بھی تھے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ شادی اورحان غازی کی واحد شادی مانی جاتی ہے جو ان کی اپنی مرضی اور پسند پر مبنی تھی، اور آگے چل کر انہیں والدہ سلطان جیسا بلند ترین درجہ نصیب ہوا۔ اب آتے ہیں تیسرے حصے پر، ایسپورسا اور تھیوڈورا، 2 بالکل مختلف شخصیات کا موازنہ۔ اب جو چیز اس موازنے میں سب سے دلچسپ ہے وہ یہ ہے، ان 2 عظیم شخصیاتوں کے درمیان زمین آسمان کا فرق۔ ایک طرف ایسپورشا خاتون ہیں جن کے آباء و اجداد کے بارے میں تاریخ میں کافی اختلاف ہے کہ وہ کسی بائزانتی جاگیردار کی بیٹی تھیں یا بائزانتی ایمپرر اینڈرونیکوس پلائیولاگوس کی۔ ان کے اسلام لانے پر بھی کافی غیر یقینی صورتحال ہے، اور بدقسمتی دیکھیے وہ ایک ایسے بیٹے ابراہیم کی ماں تھیں جسے آگے چل کر قتل کروا دیا گیا۔ دوسری طرف تھیوڈورا اول ہیں جو بائزانتی ایمپرر جان ششم کی بیٹی تھیں، اور جنہوں نے اپنے آبائی مذہب یعنی عیسائیت پر پوری طرح قائم رہنے کا اٹل فیصلہ کیا۔ ان دونوں خواتین کے رساخ و تاریخی نتائج بالکل متضاد رخ اختیار کرتے ہیں۔ یہاں تھیوڈورا کی شادی کی شرائط پر غور کرنا بہت لازمی ہے۔ یہ کوئی عام شرائط نہیں تھیں۔ انہوں نے شادی اس شرط پر کی تھی کہ وہ کبھی اسلام قبول نہیں کریں گی اور تا حیات عیسائی رہیں گی۔ ذرا سوچئے، ایک ابھرتی ہوئی اور انتہائی طاقتور اسلامی سلطنت کے دربار میں ایک شاہی بیوی کی طرف سے ایسی شرط منوانا کتنی غیر معمولی بات تھی۔ انہوں نے برسم عیسائیوں کی بھرپور حمایت جاری رکھی اور آخرکار واپس قسطنطنیہ لوٹ گئیں۔ اس دور میں ایک عورت کی مذہبی آزادی اور سیاسی طاقت کی اس سے بہتر مثال شاید ہی ملے۔ چوتھا حصہ دیکھتے ہیں، شاہی دربار کی وسعت، جس میں کزنز اور شہزادیوں کا ذکر آئے گا۔ اس شجرے میں 4 اور اہم شخصیت سامنے آتی ہیں۔ پہلی افندیسے، جو عثمان غازی کے بڑے بھائی گندز بے کی بیٹی تھی، یعنی اورحان کی اپنی کزن۔ پھر آتی ہیں ملک خاتون، جو سلطان خاتون کی والدہ تھیں۔ اس کے بعد بیالون، جن کا تعلق بائزنٹین شاہی خاندان پلائیولاگوس سے تھا، اور تھیوڈورا دوم، جو شادی کے وقت محض 12 سال کی ایک سرو شہزادی تھیں۔
ان تمام رشتوں پر اگر غور کیا جائے تو ایک واضح پیٹرن، ایک نمونہ نظر آتا ہے۔ یہ سب شادیاں خاندانی اور بیرونی تعلقات کو مستحکم کرنے کی ایک بہت ہی گہری حکمت عملی تھی۔ اور یہاں پر سیاسی شادی یعنی پولیٹیکل میرج کی اصل تعریف سمجھنا انتہائی ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ دراصل وہ حکمت عملی پر مبنی رشتے ہوتے تھے جن کا بنیادی مقصد صرف خاندان کو آگے بڑھانا ہرگز نہیں تھا، بلکہ عالمی اتحاد کو مضبوط کرنا، جنگوں کو روکنا یا علاقائی خانہ جنگی کے دوران فوجی مدد حاصل کرنا اس کا اصل مقصد تھا۔ جب ہم اس بنیادی کانسیپٹ کو سمجھ لیتے ہیں تبھی ہمیں ان شاہی خواتین کی انفرادی کہانیوں کے پیچھے چھپے عظیم سیاسی مقاصد واقعی سمجھ آتے ہیں۔ 5واں حصہ، شادیوں کی عالمی سیاست، طاقت اور اتحاد کا ایک انوکھا کھیل۔ اور یہ بہترین انداز میں وضاحت کرتا ہے کہ دونوں بڑی سلطنتوں نے ان رشتوں کے ذریعے بالکل کیا فوائد حاصل کیے۔ ایک طرف عثمانیوں کو شاہی اتحاد ملے، ان کے علاقوں میں امن نصیب ہوا اور ان کے دربار کی شان و شوکت میں گراں قدر اضافہ ہوا۔ دوسری جانب اگر دیکھیں تو بائزانتیہ کو اپنے داخلی مسائل یعنی خانہ جنگی کو سلجھانے اور سربن کے خلاف لڑائی کے لیے طاقتور عثمانی فوج کی باقاعدہ مدد مل گئی۔ تو یہ ایک انتہائی متوازن، منطقی اور فائدہ مند لینے دینے کا معاملہ تھا۔ جیو پالیٹکس کے اس پہلو کو اس مخصوص تاریخی حوالے سے اور بھی اچھی طرح سمجھا جا سکتا ہے۔ بائزنٹین ایمپرر جان کینٹیکوزینو نے تاج و تخت کی کشمکش میں قیام مقام مالکہ اینا آف سیووئی کے خلاف عثمانی حمایت حاصل کرنے کے لیے ایک بڑا قدم اٹھایا۔ بائزنٹین چرچ کی بے حد سخت مخالفت کے باوجود انہوں نے اپنی بیٹی تھیوڈورا کی شادی اورہن بے سے کر دی۔ یہ ایک ایسی زبردست سیاسی چال تھی جس نے نہ صرف بائزنٹین خانہ جنگی کا رخ طے کیا بلکہ عثمانی طاقت کو وہاں ہمیشہ کے لیے مستحکم کر دیا۔ آخر میں آتے ہیں اپنے چھٹے حصے پر، اس تاریخی معمے کا حل شواہد کی روشنی میں۔ تو چلیے واپس اسی اہم سوال کی طرف آتے ہیں جس نے ہمیں شروع میں سوچنے پر مجبور کیا تھا۔ اسلام میں تو مردوں کو ایک وقت میں صرف 4 شادیوں کی اجازت ہے، تو پھر تاریخ کے ان اوراق میں اورہان غازی کی 7 بیویوں کا ذکر اتنی وضاحت سے کیسے ملتا ہے؟ آخر اس تکنیکی اور تاریخی پہیلی کا منطقی جواب کیا ہو سکتا ہے جو ان تمام حقائق سے پوری طرح میل کھاتا ہو؟ تو سب سے اہم نقطہ یہ ہے ترتیب وار شادیوں کا نظریہ، یعنی دی سیکوینشل میرج تھیوری۔ تاریخی شواہد کا بہت غور سے مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں سے کچھ بیگمات وفات پا گئی ہوں گی، اور چونکہ اس دور میں سیاست، امن اور اتحاد برقرار رکھنا انتہائی ضروری تھا، اس لیے پچھلی بیویوں کی وفات کے بعد نئی سیاسی شادیاں کی گئیں۔ اس کا بالکل سیدھا اور واضح مطلب یہ ہے کہ ان کے نکاح میں ایک ہی وقت میں 7 بیویاں موجود نہیں تھیں، بلکہ یہ مختلف ادوار میں کیے گئے الگ الگ سیاسی معاہدے تھے جن کا واحد مقصد سلطنت کی بقا تھا۔ اس پورے تجزیے کو سمیٹنے کے بعد ایک نہایت گہرا اور غور طلب سوال سامنے آتا ہے۔ جدید تاریخ کی سرحدیں اور نقشے کتنے ایسے ہیں جو صرف طلسماتی جنگی فتح یا میدان جنگ میں طے نہیں ہوئے، بلکہ درباروں کی انہی خاموش، قریبی اور حکمت عملی پر مبنی شاہی شادیوں کا سیدھا نتیجہ ہیں۔ ان ذاتی رشتوں نے عالمی سیاست کی بنیادیں کس حد تک تبدیل کر دیں، یہ واقعی ایک ایسی حیران انگیز حقیقت ہے جو تاریخی تحقیق میں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔